بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اور اساتذہ کرام، میں آپ لوگوں کی ٹیچر راحیلہ یوسف، لیکچرر اردو، فضائیہ ڈگری کالج رفیقی۔ آج ملی نغمہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا یہ ملی نغمہ، اس کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ شعر نمبر 2، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں۔ غلط ہو گیا۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اور میرے محترم اساتذہ کرام، آج میں آپ لوگوں کی بھرپور کومنٹس کے بعد اور آپ لوگوں نے جو مجھے اتنا پرزور انداز میں یہ کہا ہے کہ ہمیں ملی نغمے کے اوپر جو ہے آپ کے لیکچرز چاہیے، تو مجھے بڑی خوشی ہے۔ اور آج میں لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ احمد ندیم قاسمی کی یہ دعائیہ نظم جو ہے، اس کے شعر نمبر 2 کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ برسوں یعنی ایک مدت تک، طویل عرصے تک، صدیوں تک، مجال قدرت، ہمت، طاقت۔ خزاں وہ موسم جس میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، مجازن اس کا معنی ہے بے رونقی یا زوال۔ اس شعر میں شاعر وطن سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اے پروردگار، میری آپ سے دعا ہے کہ میرے وطن میں جو پھول کھلے وہ سدا بہار ہو، وہ پھول کبھی نہ مرجھائے۔ روزمرہ زندگی میں اگر انسان ملاحظہ کرے تو یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ بہار چند روزہ ہوتی ہے اور پھول کی زندگی انتہائی مختصر ہوتی ہے۔ ایک مخصوص وقت کے بعد چاہے پھولوں کی کتنی ہی حفاظت کیوں نہ کی جائے، پھول مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں شاعر دعا گو ہے کہ اس کے وطن کی بہار، اس کے وطن کے پھول کبھی نہ مرجھائیں، اور یہاں کبھی خزاں کے موسم کی مجال نہ ہو کہ وہ اس باغ میں داخل ہو، کیونکہ خزاں کا موسم وہ موسم ہوتا ہے جس میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور تمام اطراف میں پژمردگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور پھول مرجھا جاتے ہیں۔ لیکن شاعر یہ دعا کر رہا ہے کہ اس کے وطن میں آنے والی بہار سدا بہار ہو، اس پر کبھی خزاں کا موسم نہ آئے۔ جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ اس طراتی انداز میں اس شعر کی تشریح کی جائے تو کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ پھولوں کا نکلنا، خزاں کا آنا کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہاں پھول کھلنے سے مراد ملک کی ترقی ہے، یعنی یہ ملک ہمیشہ زندگی کے ہر میدان میں آگے سے آگے بڑھتا جائے۔ یہاں کے نوجوان ملک کے لیے محنت اور جدوجہد کر کے اس کو آگے سے آگے بڑھاتے جائیں۔ ملک معاشی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی غرض کے ہر حوالے سے دنیا کے لیے ایک مثال ہو۔ اگر ایک نگاہ ماضی پر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وطن ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں اور جدوجہد کے بعد حاصل کیا ہے۔ یہ وطن ہم سب کا ہے، اس کی ترقی اور خوشحالی میں مثبت کردار ادا کرنا ہم سب کا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرے مصرے میں خزاں کا لفظ استعارہ ہے۔ ملک کو تنزل جو خزاں کی آمد سے بہار ختم ہو جاتی ہے، یعنی تمام باغ مرجھا جاتا ہے، درختوں سے پھل پھول پتے گر جاتے ہیں، تمام اطراف میں ویرانی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی ملک میں خزاں کا موسم آتا ہے تو اس ملک کی ترقی، خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے شاعر دعا گو ہے کہ اس ملک میں کبھی خزاں نہ آئے، یعنی کوئی اندرونی اور بیرونی دشمن ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ دوسرے مفہوم میں پھولوں کے کھلنا سے مراد خوشیوں کا استعارہ ہے۔ یہ لفظ
جبکہ خزاں کا آنا غموں اور دکھوں کا استعارہ ہے۔ وطن کی خوشیوں کے لیے ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وطن ہم سب کی چھاؤں، ہمارا سکون ہے۔ وطن سے محبت ہی کسی ملک کے شہریوں کو اپنے ملک کے لیے بے لوث کام کرنے اور اسے بہتر بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ جب وطن کا ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، وہ وطن سے ویسی ہی محبت کرتا ہے جس طرح انسان اپنی ماں سے کرتا ہے۔ تو ایسا وطن امن، ہم آہنگی، بھائی چارے کی ایسی مثال ہوتا ہے کہ دنیا اس پر رشک کرتی ہے، اور ایسے وطن میں کبھی خزاں کا یعنی غموں، دکھوں کا اور پریشانیوں کا گزر نہیں ہوتا۔ میرے وطن کی سرزمین اخلاص و چاہت کی امی، میرے وطن کی سرزمین اخلاص و چاہت کی امی، اس کے جواں سب سے جری مثال وفا ہر نازنی، گل رنگ سبزہ پوش میں سب وادیاں سب بستیاں، ہے اس کا چپا چپا صورت عرش بری۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وطن سے محبت کے بغیر کوئی قوم آزادانہ طور پر عزت و وقار کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ جس قوم میں وطن کی محبت نہیں رہتی، اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، وہ قوم اور ملک پارا پارا ہو جاتی ہے۔ اس قوم میں ہمیشہ کے لیے خزاں بسیرا کر لیتی ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم وطن عزیز سے ٹوٹ کر محبت کریں، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اب بیٹا آپ لوگوں کو یہ شعر نمبر 2 کی تشریح جو میں نے لیکچر دیا ہے، اس کے آپ کو نوٹ جو ہیں وہ تفسیر ادب سے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی۔ اب آپ کو یہ سارے نوٹس ریٹرن حالت میں وہاں سے مل جائیں گے۔ آپ لوگ کو نمبر دے دیا گیا ہے اسکرین پہ، آپ اس سے چیک کر لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو یہ ساری بیٹا یہ شعر نمبر 3 پہ چلتے ہیں۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اس شعر میں احمد ندیم قاسمی وطن سے محبت کا اظہار دعائیہ انداز میں کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، میرے وطن میں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یعنی سبزے پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ کبھی مرجھائے نہ، اور ایسا سبز ہو کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہار کا موسم وقتی ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں پھول کھلنے والے جو پودے سبز ایک خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خزاں کے موسم کی آمد کے ساتھ یہ تمام چیزیں مرجھا جاتی ہیں۔ لیکن یہاں شاعر کے اپنے وطن کے حوالے سے وابستگی کا اظہار مل رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے وطن سے کبھی سبزہ یعنی بہار کا موسم ختم ہو۔ مقصد یہ ہے کہ خوشیوں کا موسم۔ سارا جہاں پھرا ہوں چاہتا ہے کل زمانہ، اپنے وطن سے بہتر کوئی نہیں ٹھکانہ، کھاؤ ہوا وطن کی کچھ اور ہی مزہ ہے، پانی پیو وطن کا امرت سے بھی سوا ہے، خاک وطن نہ کہیے اکسیر کیمیا ہے۔ یہاں سبزہ کا لفظ استعاراتی طور پر ملک کی خوشیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی شاعر دعا گو ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ خوشحالی رہے اور خوشی رہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس میں سبزہ سبز یہ 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ صنعت اشتقاق بھی ہے۔ جب ایک لفظ سے ہی دوسرا لفظ نکلتا ہے اشتقاق یعنی مشتق الفاظ، تو یہ صنعت اشتقاق کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر۔ وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے جس کا اظہار ہر زیرو سے فطرتاً عیاں ہے۔ عمر بھر ایک تیرا دھیان رہا، یوں تو مہر و ماں اختر دیکھے۔ جس طرح ماں باپ، بھائی بہن، اولاد کی محبت فطری و طبعی ہوتی ہے، اس طرح وطن کی محبت بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ اس لیے اسلام میں بھی وطن کی محبت کو ایمان کا جزو قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وطن کی محبت جزو ایمان ہے۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وطن سے وفاداری مومن کی نشانی ہے۔ تو جب شاعر کا وطن کے بارے میں دعائیہ کلمات کہنا، وطن سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا گویا اس کے ایمان کا جزو اور اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ جو شخص بھی وطن سے محبت سے سرشار ہوتا ہے، اس کا ہر سانس وطن کی محبت سے بندھا ہوتا ہے۔ وطن کی محبت اس کے تن من دھن میں اس طرح رچی بسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عیش و آرام کے لیے ایک لمحے تو کیا
वतन की खातर अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। आओ अपने जिस्म चुन दें ईंट पत्थर की तरह, आओ अपने जिस्म चुन दें ईंट पत्थर की तरह, बेदरो दीवार है लेकिन ये घर अपना तो है। शुक्रिया।